رسالت کل ایمان نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے علامہ حافظ امجد حسین اور فیصل آباد خطاب فرمائیں گے اور شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ بیٹری تو چلیں گے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہیں آپ آ جائیں اور مجلس کا حصہ بنیں، اور جو آپ کے درمیان میں فاصلہ ہے یہ ختم کر لیں تاکہ جو مومنین پیچھے سے آئیں اور پیچھے بیٹھ جائیں اور مجلس کا ماحول خراب نہ ہو۔ مہربانی فرمائیں تھوڑا آگے تشریف لیں۔ مہربانی کریں مجلس کا ماحول ہو جائے گا۔ علی کے ماننے والوں میں یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا، بلا فصل کے ماننے والے ہیں، بلا فصل ہونا چاہیے آپ کو۔ مل کر آگے آگے دعا برائے ظہور علامہ زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد۔ تھکی ہوئی نہیں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہ عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتخلل بالمجد والاقلاء واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه فاطر لا شريك له رازق لا معين له والرب بلا شريك والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الاتهامي السيد البهي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ صلوات محمد۔ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم خالق محمد و آل محمد کی ذوق عظمت کے صدقے میں بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
اور ان کی سعی کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو، اس صف ازا کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ جتنے سادات، غیر سادات، شیعہ سنی دوست احباب اور پردے میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جتنے چل کے آ گئے ہیں، اللہ رب العزت تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں انہیں مستجاب فرمائے، مزارات مقدسات کا تحفظ فرمائے، قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وارث کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے، ملک عزیز کی آرمی کی حفاظت فرمائے، ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرمائے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اگر انتظامیہ میری بات کو سن رہی ہو تو وہ یہ یاد رکھیے گا کہ شبیہ ذوالجناح تب لائیے گا جب میں اشارہ کروں گا۔ جب میں کہوں گا آپ نے شبیہ تب لانی ہے، اس سے پہلے شبیہ نہیں لانا۔ توجہ ہوگی جناب آپ حضرات؟ مل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و محمد۔ سفر کو دور کا میں نے کیا ہے، عشرہ محرم کو 4 جگہ پر میں پڑھ رہا ہوں، صلوات آپ تک ہی پڑھ رہے ہیں، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و محمد۔ تو جو ہے جی میں بات شروع کروں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حوالہ پہلے بتا رہا ہوں، اگر میں بخاری میں سے بتاؤں گا تو شیعہ دوست کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، اصول کافی میں سے بتاؤں گا تو جو سنی ہیں وہ نہیں مانیں گے، دیوبندی نہیں مانیں گے، اہل حدیث نہیں مانیں گے، لہٰذا میں نے موضوع گفتگو رکھا ہے قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ کو، اور میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری پوری مجلس صرف قرآن میں سے ہو سکے۔ پورا فضائل جو پڑھوں گا صرف آیت پڑھوں گا، صرف آیت پڑھوں گا، صرف آیت پڑھوں گا اور نتیجہ دیتا جاؤں گا، لیکن یہ بھی میں کروں گا کہ جب تک آپ سنیں گے تب تک پڑھوں گا، کیونکہ قبرستان میں مجلس پڑھنے کا میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہٰذا آپ سنتے جائیں گے میں پڑھتا جاؤں گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر 187، اللہ فرماتا ہے اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، اے محمد اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا۔ آیت کا اگر ترجمہ آپ نہیں سمجھیں گے، اگر آیت کو ذہنوں میں نہیں بٹھائیں گے، میری پوری تقریر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ تقریر مجھے آتی نہیں ہے کہ بدر پڑی جائے، احد پڑی جائے، خندق پڑی جائے، خیبر پڑی جائے، مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور بندے مر رہے ہوں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مولا علی سے صرف بندے نہیں مروانے، شریعت مصطفیٰ میں اور بھی بہت سارے کام موجود ہیں، وہ بھی کرنے ہیں، مولا علی سے صرف بندے نہیں مروانے، اس لیے کہ مولا علی افغانستان میں نہیں پلے، محمد کی گود میں پلے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر 187، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا۔ اہل کتاب کون ہیں؟ جن کے پاس تورات ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں، جن کے پاس زبور ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں، جن کے پاس انجیل ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں، جن کے پاس قرآن ہے وہ بھی اہل کتاب ہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے تورات والوں سے بھی وعدہ لیا، میں نے زبور والوں سے بھی وعدہ لیا، میں نے انجیل والوں سے بھی وعدہ لیا، میں نے قرآن والوں سے بھی وعدہ لیا۔ اے محمد تورات والے وعدہ کر رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا۔ جو مجلس میں مجلس کا لطف لینے آیا ہے، جس کی توجہ مجلس میں ہو، اے محمد تورات والے وعدہ کر رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا۔ زبور والے وعدہ کر رہے تھے، کیونکہ یاد اسے دلوایا جاتا ہے نا جو موقع پہ موجود ہو، جس نے دیکھا نہ اسے یاد نہیں دلوایا جا سکتا۔ تورات والے وعدہ کر رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا۔ انجیل والے وعدہ کر رہے تھے، تو دیکھ رہا تھا۔ اور قرآن آیا ہی تیری زبان مقدس ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا۔ وعدہ کون سا لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ قرآن میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ان کتابوں میں میں نے جو حکم اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کیا میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو میں آگے پڑھتا جاؤں گا، ورنہ جہاں آپ چپ کریں گے میں وہی چھوڑ دوں گا۔ کیا وعدہ لیا اللہ نے؟ میری تقریر میں حصہ ملائیے گا ذرا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ کتاب میں جو حکم آیا ہے اسے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے۔
सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, क्या वादा लिया अल्लाह ने, जरा बोलिएगा कि किताब में जो हुक्म आया है, मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे शाहकोट जाके 6 बजे पढ़ना भी है और मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ कि मेरा पैगाम भी पहुँच जाए, आपकी ज़ियारतें भी हो जाए, शबीह सुल्ताना की बरामदगी भी हो जाए, यानी आज़ादारी भी हो जाए, अली का फ़ज़ाइल भी पढ़ लिया जाए, कुरान भी पढ़ लिया जाए और मजलिस का लुत्फ़ हो जाए और आपकी ज़ियारतें हों और मैं जल्दी से वहाँ जाके भी पढ़ लूँ। तो तवज्जो फरमाएंगे जनाब आप हज़रात, अल्लाह ने वादा से दिया ये तौरात वालों से, ज़बूर वालों से, इंजील वालों से, कुरान वालों से, क्या कि इस किताब में जो हुक्म आया है लतुबय्यिनुन्नहु, उसे लोगों तक पहुँचाओगे, वला तक्तुमूनहु, उसे छुपाओगे नहीं। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं एक आयत को और शामिल करूँ। मैंने पहले कहा था मेरी गुफ्तगू सिर्फ आयत से आयत तक रहेगी, क्योंकि मौला से मौला तक बंदा रहे तो फिर लुत्फ़ आता है, अगर मौला के बाद मेंबर पे किसी और को बिठा दिया जाए फिर लुत्फ़ नहीं आता है। हाँ, फिर इंतशार पैदा हो जाता है, यानी आयत के बाद आयत रहनी चाहिए, मौला के बाद मौला रहना चाहिए। अगर आयत के बाद आयत रहे गुफ्तगू में मज़ा आता है, अगर मौला के बाद मेंबर पे मौला रहे फिर मेंबर का मजा आता है। अगर मौला के बाद कोई और आ जाए, हाँ, फिर मेंबर भी बाइस फसाद बन जाता है। अगर मौला के बाद मौला बिठाया जाए, अगर आयत के आधार आयत पढ़ी जाए गुफ्तगू पायदार रहेगी, और अगर मौला के बाद मौला बिठाया जाता शाम के मेंबर पर यजीद कभी नजर न आता। वजह यही है जनाब, जरा तवज्जो रखिएगा ताकि मेरी बातें आप तक पहुंचती रही। सूरह मुबारका आले इमरान की आयत नंबर 187 थी जो मैंने पहले पढ़ी, अब जो पढ़ने लगा हूँ ये सूरह मुबारका आले इमरान की आयत नंबर 71 है। अल्लाह फरमाता है या अहल किताब, लफ्ज़ अहल किताब याद रखिएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैंने वादा उनसे लिया जिन्हें किताब अता की, तौरात वाले, ज़बूर वाले, इंजील वाले, कुरान वाले, उनसे वादा लिया है कि किताब में जो हुक्म है उसे छुपाना नहीं है, उसे लोगों तक बयान कर देना है। अब सूरह मुबारका आले इमरान ही है, आयत का नंबर 71 है। अल्लाह फरमाता है या अहल किताब लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, अहले किताब क्यों हक को बातिल के साथ मिला देते हो, क्यों हक को बातिल के साथ मिला देते हो। हक को बातिल के साथ नहीं मिलाना, हक और है बातिल और है, मैंने हक और बातिल को जुदा जुदा रखा है। या अहल किताब लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़, पर फरमाया हद करते हो, हक को छुपा जाते हो, पहले हक को बातिल से मिलाते हो, फिर हक को व तक्तुमूनल हक़्क़, फिर हक को छुपा जाते हो। व अंतुम तालमून, तुम जानते भी हो कि हक क्या है, यानी तुम्हें हक की मारिफत भी है, हक को पहचानते भी हो, फिर हक को छुपा जाते हो। यानी आयत से जो पहली बात साबित, जो आयत मौजू वाली है, उससे ये साबित हुआ कि अल्लाह कुरान में जो हुक्म नाजिल करे उसे छुपाना नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना है। और ये जो आयत नंबर 71 है सूरह मुबारका आले इमरान की, इससे साबित हुआ कि पहली बात ये कि हक को बातिल से नहीं मिलाना, हक को जुदा रखना है, बातिल को जुदा रखना है। और तीसरा जो हुक्म यहाँ आ गया हमारे पास इन दो आयतों में से, वो ये है कि हक को छुपाना नहीं है। पहला कुरान का हुक्म बयान करना है, दूसरा हक को बातिल से मिलाना नहीं है, तीसरा कि हक को छुपाना नहीं है। 4 आयतें सूरह मुबारका बकरा में से और पढ़ूं तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ा लूँ। सूरह मुबारका बकरा आयत नंबर 159 से लेकर 63-64 तक, जहाँ तक आप तवज्जो करेंगे वहाँ तक मैं ये आयत पढ़ता जाऊँगा। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, ए हबीब वो लोग जो किताब में उतरे हुक्म को छुपा जाते हैं। वहाँ अल्लाह ने फरमाया क्या है, छुपाना नहीं है, बयान करना है, हक को बातिल से मिलाना नहीं है और हक को छुपाना नहीं है। अब यहाँ अल्लाह जलाल में है, फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, वो जो मैंने बय्यिनात नाजिल की है, वल हुदा जो मैंने हिदायत नाजिल की है। बय्यिनात भी कुरान के जरिए से आए हैं, किताब के जरिए से आए हैं, हिदायत भी कुरान किताब के जरिए से आई है। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यक्तुमूना, वो लोग जो छुपा जाते हैं, मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, जो मैंने वाज़े नाजिल किया है, वल हुदा वो जो मैंने हिदायत भेजी है। मालिक क्या करेगा, फरमाया इन्हें सजा दूंगा, मालिक मौत देगा। फरमाया अगर मेरे नजदीक सबसे बड़ी सजा मौत होती मैं मुबाहले में मौत नाजिल करता। जिन्होंने मुबाहला सुना है, जिन्हें मुबाहले का पता है, मुझे तवज्जो फरमाइएगा मेरी तरफ, मैं मुबाहले में मौत नाजिल कर देता। फरमाया तेरे नजदीक सबसे बड़ी सजा का नाम सजाए मौत है, मेरे नजदीक सबसे बड़ी सजा सजाए मौत नहीं है। मालिक तेरे नजदीक सबसे बड़ी सजा कौन सी है, तू मौत नहीं देगा। फरमाया मौत नहीं दूंगा, बंदा मर गया तो जान छूट गई, या अल्लाह कैसी सजा देगा। फरमाया ऐसी नामुराद सजा दूंगा, न दुनिया में साथ छोड़ेगी, न मरने के बाद साथ छोड़ेगी, दुनिया में भी साथ साथ रहेगी, खबर में भी वो सजा साथ साथ रहेगी। मालिक कौन सी, फरमाया इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा
माँ बय्यनाहु लिन्नास, वो जो हुक्म मैंने भेजा, वो जो हिदायत मैंने भेजी, वो जो बैयनात मैंने भेजी, जो उन्हें छुपा जाए, माँ बय्यनाहु लिन्नास, लोगों के सामने बयान न करे, मालिक सजा क्या देगा? फरमाया उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, मैं अल्लाह भी लानत करूंगा, लानत करने वाले भी लानत। मैं अल्लाह भी लानत करूंगा। बड़ा लुत्फ है आयत मजीदा में, ये नहीं फरमाया मैं अल्लाह लानत करूंगा, फरमाया मैं अल्लाह भी लानत करूंगा। अच्छा, जिस पे अल्लाह लानत कर दे किसी और की लानत की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, वैसे कैसे कमीने बंदे होंगे जो अल्लाह जैसे रहमान से भी लानत ले लेते हैं। अब मेरे जैसा बंदा जो लानत करे तो जी बंदा है कम ज़रूफ होगा, लानत कर दी। अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है, अल्लाह करीम भी है। कमाल हो गया, वो करीम से लानत ले लेते हैं, वो रहमान और रहीम से लानत ले लेते हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, अल्लाह भी लानत करता है, लानत करने वाले भी लानत करते हैं। फर्नीचर हर घर की ज़रूरत है पर हर बंदा बनाता नहीं है, बनाते हैं बनाने वाले। फर्नीचर हर बंदा नहीं बनाता, बनाते हैं बनाने वाले। मोबाइल हर बंदे की जरूरत है, हर बंदा बनाता नहीं है, ठीक नहीं करता, बनाते हैं बनाने वाले। अल्लाह फरमाता है अल्लाह भी लानत करता है, लानत करते हैं लानत करने वाले। ऐसे ऐसे शरीफ बंदे मेरे मुआशरे में मौजूद हैं, उन्हें कहा ना जसीद में लानत करे, मतलब क्या जरूरत है, मर गया वो, अब लानत करके क्या करनी है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह लानत करता है, एक लानत करते हैं लानत करने वाले। यदि कोई तो लानत करने वाले इज्जतदार बंदे मौजूद हैं जिनका तज़किरा अल्लाह ने अपने साथ किया। क्या जो नौजवान तबर्रा करने वाले हो ना, हाँ खुश हुआ कर अल्लाह ने तुम्हारा तज़किरा अपने साथ किया है। लेकिन लानत करने का तरीका आले मोहम्मद से सीख लो, नाम न लिया करो। ज़ियारत अशूरा पढ़ते हो, जो नहीं पढ़ता वो पढ़ा था। ज़ियारत अशूरा, ज़ियारत अशूरा के बाद 4 दुआएं लिखी हैं किताबों में। जो पहली दुआ है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है ये दुआ। मालिक ज़ात पर सलवात पढ़ते हैं, आवाज़ बोलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फज़ल। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है जनाब, मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ और ये शबीने वाली स्पीड में इसलिए रख सकता हूँ क्योंकि मैंने शबीना पढ़ा है, मैंने तरावियाँ पढ़ाई हैं। तरावियों वाली स्पीड भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है, हाँ शबीने वाली स्पीड भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं जल्दी कर सकता हूँ। और कमाल ये है कि इतनी जल्दी आयतें और कोई मौलवी नहीं पढ़ता। अल्लाह इनका साया मेरे सर पर सलामत रखे। मेरे बड़े भाई हैं, ये अक्सर कहा करते हैं कि मौलवी पूरी तकरीर में 3-4 आयतें पढ़ता है, हमारा मौलवी 30-35 आयतों के बाद शुरू होता है। मुझे लुत्फ तब आता है मजलिस पढ़ने का जब ज़्यादा से ज़्यादा मजलिस में कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह फरमाता है अल्लाह लानत करता है, लानत करने वाले लानत करते हैं। अब लानत करने का तरीका आले मोहम्मद से सीखते हैं ताकि फसाद पैदा न हो, लानत भी कर लें फसाद में पैदा न हो। ज़ियारत अशूरा के बाद फ़ौरन पहली दुआ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिर ताबिअन लहु व ज़ालिक। या अल्लाह वो जिसने सबसे पहले आले मोहम्मद पर जुल्म किया था उस पर भी लानत फरमा, जिसने सबसे आखिर पर जुल्म किया उस पर भी लानत फरमा, व आखिरहु ताबिअन लहु व ज़ालिक, और जो उनकी पैरवी करे उस पर भी लानत फरमा। पहला लानती भी आ गया, आखिरी भी। पहले से मुराद ये है कि जिसने सबसे पहले आले मोहम्मद पर जुल्म किया हो, वो चाहे उतबा हो, चाहे शीबा हो, चाहे अबू जहल हो या अबू सुफियान हो, चाहे कोई भी हो, जिसने आले मोहम्मद पर जुल्म किया है। अब्दुल्ला जुमला मैं पहली बार मेंबर पे पढ़ने लगा हूँ, लेकिन ये जुमला इसलिए कहूँगा क्योंकि आज वो 8 मुहर्रम है। माला फरमाते अल्लाहुम्मा लअन जहदतिल हुसैन व शायात व बायात व ताबात अला क़त्ल हुसैन। या अल्लाह जिसने हुसैन के खिलाफ ज़ीन कसी उस पर भी लानत फरमा, जो घोड़े पर बैठा उस पर भी लानत फरमा, जिसने जंग की उस पर भी लानत फरमा। हुसैन के हर कातिल पे कल भी लानत थी, हुसैन के हर कातिल पे आज भी लानत। बात याद है जनाब आपको? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह भी लानत करता है। लानत को एड्रेस में बताओ, लानत पता खुद जानती है, ये हकदार को खुद ढूंढ लेती है। ये तो जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन नहीं भूली थी।
ادھر بھی فرشتہ ادھر بھی فرشتہ، درمیان میں شیطان، نہ دائیں گئی نہ بائیں گئی، سیدھی شیطان پہ گئی۔ خدا کے بندو پھر غور کیا کرو، جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن نہیں بھولی، اب تو بوڑھی ہو گئی ہوگی، آپ کیسے بھول سکتی ہے؟ اسے پتہ ہے لعنت کا حقدار کون ہے۔ اسی طرح اہل سنت دوست درود کو ایڈریس نہ بتایا کرو، وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ، تمہارا حق ہے درود پڑھ دینا۔ اب درود کا کام ہے آل محمد کو ڈھونڈو، شیعہ تمہارا کام ہے لعنت آل محمد کے دشمنوں پہ کر دینا۔ اب لعنت کا کام ہے وہ ڈھونڈے دشمن کہاں کہاں پڑا ہے۔ بات یاد ہے آپ کو، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ لعنت کر رہا ہے۔ بندہ لعنت محبت کی وجہ سے نہیں کرتا، غصے میں کرتا ہے، دشمنی کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ کر رہا ہے لعنت۔ قصور کیا ہے؟ قرآن میں اترے ہوئے حکم کو چھپا جاتے ہیں، یہی قصور ہے نا۔ آیتیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، دور کی تو بات ہی نہیں ہے، ابھی پڑھی ہیں۔ آگے اللہ تھوڑا انہیں ریلیز دے رہا ہے، نصیحت کر کے فرمایا الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، لیکن اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، جو چھپایا ہے اسے بیان کر دیں۔ میں آیت پھر دہراؤں گا کہ آپ آیت کا لطف لے لیں۔ الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کریں، واصلحوا، اپنی اصلاح کریں، یعنی چھپانے سے بندہ قابل اصلاح ہو جاتا ہے، وَبَيِّنُوا، بیان بھی کریں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جان وہ توبہ بھی قبول کروں گا، رحم بھی کروں گا۔ مل کر ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو جو ہے جناب توبہ کریں، اصلاح کریں، بیان کریں، اللہ توبہ بھی قبول کروں گا، میں اللہ رحم بھی کروں گا۔ آگے اللہ کو پھر جناب فرمایا اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ لوگ جو اپنے اس کفر پہ پکے رہے اور حالت کفر میں مر گئے۔ اچھا قرآن کے انکاری وہ نہیں، تورات زبور انجیل کے انکاری نہیں، صاحبان کتاب ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، وہ جو حالت کفر میں مر گئے۔ یعنی قرآن چھپانے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَهُمْ كُفَّارٌ، حالت کفر میں مر گئے، یعنی قرآن کا حکم چھپائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا نہ میرا کافر بننے کا پروگرام ہے، نہ میرا لعنتی بننے کا پروگرام ہے، نہ میرا جہنم میں جانے کا پروگرام ہے۔ میں تو بتاؤں گا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، پہلے کیا فرمایا تھا؟ سزا کیا دوں گا؟ لعنت، اللہ کی بھی لعنت کرنے والوں کی بھی۔ اب دیکھیے اللہ پھر سزا دے رہا ہے، فرمایا اگر حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں اللہ بھی لعنت کروں گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے اور سارے لوگ بھی لعنت کریں گے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی دیوبندی بھائیوں کے بہت جید عالم دین تھے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ انہی آیات کے ضمن میں پڑھ کے دیکھیے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ آیتیں کن کے بارے میں اتری؟ وہ کہنے لگے کہ یہودی علماء کے بارے میں اتری۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے وہ نبیوں کی صفتوں کو چھپا لیتے تھے۔ نہیں، میری بات پہنچی نہیں، جب تک پہنچے نہیں میں آگے نہیں چلوں گا۔ اللہ فرماتا ہے لعنت کروں گا، میں اللہ بھی لعنت کرنے والے بھی، فرشتے بھی، تمام لوگ بھی، کن پر؟ جو کتاب میں اترے حکم کو چھپا جائیں۔ اور دہلوی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ نبیوں کی صفتوں کو چھپاتے تھے، یعنی بندہ نبی کی صفت چھپائے بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے، بندہ لعنتی بھی ہو جاتا ہے، بندہ جہنم کا حقدار بھی ہو جاتا ہے۔ اب میں تو نبی کی صفت نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ نہ میں لعنتی بننا چاہتا ہوں، نہ میں کافر ہونا چاہتا ہوں، نہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک صفت پڑھتے ہیں پہلے نبی کی، پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا پڑھنا ہے۔ آپ کی توجہ دیکھتے ہوئے نہیں بتایا گیا کہ لفظ نبی کا معنی کیا ہے۔ نبی کا ترجمہ نبی کر دیا، رسول کا ترجمہ رسول کر دیا، پیغمبر کا ترجمہ پیغمبر کر دیا، ترجمہ ہی نہیں کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اچھا میرے نبی کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک اسم گرامی ہے محمد۔ ایک بندہ سو گیا ہے، مل کر سرواز پڑھ دیں جتنا بھی لمبا سفر ہو میں فرنٹ سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، اس لیے کہ ڈرائیور ساتھ سونے نہیں دیتا۔ فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور نہیں سونے دیتا، میں تو اچھا بھلا مولوی ہوں، میں کیسے سونا؟
مل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ میرے نبی کا اسم گرامی ہے محمد۔ مولوی سے پوچھو محمد کو پہلی بار محمد کس نے کہا تھا؟ یہ صفت ہے میرے نبی کی، لفظ محمد صفت ہے میرے نبی کی، مولوی نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ یہ آسان ہے پڑھ دینا کہ سلام اس پہ جس کے پاس نہ اوڑھنا تھا، نہ بچھونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ سونا تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ میرے نبی کو انگوٹھا چھاپ لکھتے ہیں کہ جی امی تھا، ان پڑھ تھا، انگوٹھا چھاپ تھا۔ آپ سمجھدار بندے میرے سامنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بچہ ہے، ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، تم امام حسین کی مجلسوں کے لیے دنیا کے ملک کے تم مختلف علاقوں میں جاتے ہو، تم ملکوں میں بھی گئے ہو، ہمیں کوئی بچی ڈھونڈ دو، ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لڑکی کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس یہ جہیز میں لے کے آئے۔ میں پوچھوں بچہ کیا کرتا ہے؟ آپ کہیں جی بکریاں چراتا ہے۔ پڑھا کتنا ہے؟ جی انگوٹھا چھاپ ہے۔ کوئی مکان، کوئی دولت، کوئی زمین جائیداد؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں چچا کے گھر میں رہتا ہے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ کی سفید داڑھی کو دیکھتے ہوئے میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، صرف اتنا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بزرگوں اتنے ہونہار بچے کے لیے رشتہ آپ خود ڈھونڈتے پھرے تاکہ قیامت والے دن بچی والوں سے میں جوتیاں کیوں کھاتا پھروں؟ نبی کو ان پڑھ کہنے والے کو، نبی کو بکریاں چرانے والا کہنے والے کو، چچا کے گھر رہنے والا کہنے والے مولوی کو کسی نے نہیں بتایا اگر نبی ان پڑھ تھا، غریب تھا، چچا کے گھر میں رہتا تھا، بکریاں چراتا تھا، انگوٹھا لگاتا تھا تو عرب کے 11 چودھریوں نے گھر آ کے محمد کو بیٹیاں کیوں؟ پہچانو ذات محمد کو۔ شان ہوئی کہ چچا کے گھر میں رہتا تھا، بکریاں چراتا تھا، ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا۔ پہلی ایک غلط فہمی دور کرتا جاؤں، لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے۔ آپ کے اس گاؤں کے خطیب سے لے کے امام کعبہ تک جتنے بندے لغت عرب کو سمجھتے ہیں، میں مذہب اہل بیت کا عالم نہیں، میں مذہب اہل بیت کا طالب علم ہوں، لغت عرب کے حوالے سے چیلنج کر کے کہتا ہوں جو بندہ لغت عرب کے حوالے سے امی کا ترجمہ ان پڑھ ثابت کرے میں لکھ کے دوں گا میرا قتل معاف ہے۔ ہاں عزت مصطفیٰ کو سمجھو، پیغمبر کی عزت کو پہچانو جناب، امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں۔ لفظ امی نکلا ہے ام سے، لغت عرب کا قانون سننا جناب، لفظ امی نکلا ہے ام سے۔ ام کہتے ہیں ماں کو۔ ماں کو ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اس کے بدن سے جنم لیتا ہے، وہیں سے ابتدا ہے انسان کی، لہذا ماں کو ماں کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ابتدا ہے۔ لفظ امی نکلا ہے ام سے، امی جیسے مدینے کا رہنے والا مدنی، ملتان کا رہنے والا ملتانی، فیصل آباد کا رہنے والا فیصل آبادی، اسی طرح مکہ کا نام ہے ام القری، آبادیوں کی ماں۔ آپ توجہ کریں گے تو میں بہت بڑا راز یہاں ایک کھول کے چلا جاؤں گا۔ آبادیوں کی ماں، اللہ نے جب زمین بچھائی ہے نا، جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں سے بچھانی شروع کی ہے۔ اچھا زمین بچھی، نیچے ہے پانی، زمین متزلزل تھی۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ جو مجلس میں بیٹھا اس کے دل میں علی ہو اور وہ بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ زمین یہاں سے بچھائی، زمین متزلزل تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، زمین رکتی نہیں ہے، زمین کے سینٹر میں جا کے زمین پہ علی لکھ۔ ہاں میرا سلام اس بندے کو بات تک پہنچ گئے ہو۔ زمین کے سینٹر میں جا کے زمین پر علی لکھ، علی لکھ دیا گیا، زمین رک گئی، جبریل بھی رک گئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل آتا نہیں ہے، یا اللہ تو نے ہی تو بتایا آدم کو بھیجنا ہے، یا آدم کی اولاد ہوگی، یا اللہ میرے استاد کا نام لکھا ہو اور آدم کا کوئی بچہ یہاں پاؤں رکھ دے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، لہذا جب تک میرے استاد کا نام یہاں ہے میں جبریل تو یہی رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو آجا، تجھے بہت سارے کام لینے ہیں، یا اللہ میرے استاد کے نام کی بے حرمتی ہو جائے گی، فرمایا اس کے ارد گرد ایک 4 دیواری بنا دے، اسے کعبے کا نام دے دیں گے۔ وہ جہاں اس میں علی لکھا ہوا تھا، میری خطیبانہ غلطی ہے نا، میں نے زور نہیں لگایا، میں زور لگاتا تو آپ بھی بول پڑتے، لیکن میں فضائل علی کا لطف لیتا ہوں، لطف لے رہا ہوں فضائل علی کے، ایک آیت پڑھ کے اور لطف لیتے ہیں فضائل علی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے علی منوانا ہے، لوگ ہم سے کچھ اور شخصیات کو منوانا چاہتے ہیں۔
منوانے کا کلیہ قرآن سے لے لیتے ہیں، جو کلیہ قرآن دے دے اس میں پورے اترے گا، جو ماننے کے قابل ہو اسے مان لیں۔ ٹھیک عرض کیا تھی میں نے، سنی شیعہ دوست اس پہ مطمئن ہو، ماننے کا کلیہ قرآن سے لے لیتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، کافر آگے سامنے نہیں مانتے، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائے، نہ مانے۔ اور ایک بات کہتا جاؤں، یہ 2 ٹکڑے کرنا چاند کا یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے، ہاں معجزہ نہیں ہے۔ میں جب جملہ کہوں گا جس کی توجہ مجلس میں ہو اور اس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور لطف نہ آئے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا میرے نبی کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں، ہاں یہ ادا ہے میرے نبی کی۔ یہ چھوٹی سی بات ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے یا مانے، جاتی ہوئی گود پلٹی، کلمہ پڑھا میرے نبی کا، وہ نہ مانے۔ درخت چل چل کے آئے، کلمہ پڑھا، وہ نہ مانے۔ میرے نبی نے کینکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، وہ نہ مانے۔ اب حبیب نے کہا یا اللہ تیری توحید منوانی ہے، اپنی نبوت منوانی ہے، علی کی ولایت بھی منوانی ہے، مانتے یہ ہے نہیں، معجزے کو یہ مانتے نہیں، کرو گے۔ سورہ مبارکہ یونس آیت کا نمبر ہے 16۔ اللہ نے کلیہ بتایا کہ منوانا کیسے ہے، فرمایا حبیب اگر یہ معجزے نہیں مانتے تو انہیں معجزے نہ بتا، انہیں یہ نہ بتا میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، انہیں یہ نہ بتا کہ جاتی دور پلٹ کر آئی اور میرا کلمہ پڑھ کے گئی، انہیں یہ نہ بتا درخت میرے پاس آ کے میرا کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں یہ نہ بتا کینکریاں میرا کلمہ پڑھتی ہیں، انہیں یہ نہ بتا میری انگلیوں میں سے پانی کے چشمے نکلے ہیں۔ حبیب نے پوچھا مالک پھر کیا کروں؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ حبیب ان سے پوچھ اس اعلان نبوت سے پہلے، اس اعلان رسالت سے پہلے میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی نہیں گزاری، میں نے تمہارے درمیان ایک زندگی گزاری ہے نا؟ کبھی کوئی جھوٹ سنا ہو تو بتاؤ، کبھی کوئی دھوکہ دیکھا ہو تو بتاؤ، مجھے محمد کی ذات میں کبھی کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ۔ عرب کے لوگ کہنے لگے محمد ہم نے تیری ذات میں کبھی عیب نہیں دیکھا، یعنی قرآن میں کلیہ دے دیا، جسے منوانا ہو اس کا ماضی دکھاتے ہیں، جسے منوانا ہو اس کا ماضی دکھاتے ہیں، جسے منوانا ہو اس کا ماضی دکھاتے ہیں۔ میں نے تجھ سے علی منوانا ہے، تو نے کوئی اور منوانا ہے، میں تجھے علی کا ماضی دکھاتا ہوں، تو مجھے ان کا ماضی دکھاتا۔ لو جی 2 منٹ مجھے اور چاہیے اور بات تمام کرنے کے۔ اللہ فرماتا ہے اوصاف انبیاء کو چھپاؤ گے تو یہاں لعنت ہے اور وہاں جا کے جہنم بھی ہے۔ اب نہ تو لعنتی بننا ہے نہ جہنمی بننا ہے۔ لفظ محمد قرآن میں آیا ہے 4 بار، لفظ محمد قرآن میں آیا ہے 4 بار۔ پہلی بار سورہ مبارکہ آل عمران میں، دوسری بار سورہ مبارکہ احزاب میں، تیسری بار سورہ مبارکہ محمد میں، چوتھی بار سورہ مبارکہ فتح۔ 4 بار آیا ہے، لیکن قرآن میں تب آیا ہے جب میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ محمد رسول اللہ کلمے کا حصہ ہے، لیکن کلمے میں تب آیا ہے جب میرے نبی نے بتایا ہے۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو وہ بندہ کون تھا جس نے محمد کو پہلی بار محمد کہا تھا؟ لطف لینا میں 1-1.5 منٹ میں اپنی بات کو تمام کرنے لگا۔ وہ کون تھا جس نے پہلی بار محمد کو محمد کہا تھا؟ محمد 40 سال بعد رسالت کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن 40 سال بعد محمد نہیں بنے۔ خدا کی قسم، عزت زہرا کی قسم، جب میرا نبی 10 سال کا تھا تب بھی محمد تھا، جب میرا نبی 2 سال کا تھا تب بھی محمد تھا، جب میرا نبی 1 دن کا تھا تب بھی محمد تھا۔ پوچھو مولوی سے پہلی بار محمد کو محمد کس نے کہا ہے؟ ویسے ایک جملہ کہتا جاؤں، کتنی عزت والی ہوگی وہ زبان جس سے پہلی بار محمد نکلا۔ اللہ نے قرآن کا بھی حصہ بنا دیا، اللہ نے کلمے کا بھی حصہ بنا دیا۔ برکہ نام ہے، جیسے لفظ برکت لکھا جاتا ہے اس طرح برکہ۔ یہ جناب آمنہ کی کنیز تھی، یہ جناب عبداللہ کی کنیز تھی، ان کے وفات کے بعد یہ جناب آمنہ کے پاس رہی۔ مولوی کہتا نبی غریب تھا، دائیاں غریب سمجھ کے لے کے نہیں جاتی تھی۔ مولوی سے پوچھو جس کے باپ کی نوکرانیاں اس کی ماں کے پاس موجود ہیں وہ کیسا غریب تھا؟ جس کے گھر میں نوکر موجود ہوں وہ غریب تھا، غریب نہیں تھا میرا نبی۔ یہ مولوی نے کچھ اور لوگوں کی غربت چھپانے کے لیے نبی کو غریب کہا۔ برکہ کہتی ہے، ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے جناب اور لطف آئے گا آپ کو اس جملے کا۔ برکہ کہتی ہے جب میرا نبی تشریف لایا نا جناب آمنہ کی گود میں، جب ظاہراً زمانے پر تشریف لائے تو بی بی فرماتی ہے میں نے جناب آمنہ سے پوچھا اے میری ملکہ کیا میں سردار مکہ کو بتاؤں کہ پوتا آیا ہے؟ توجہ رکھنا، آخری جملہ ہے یہ میرا فضائل کا، کیا سردار مکہ کو بتاؤں کہ پوتا آیا ہے؟ بابا گھر میں نہ ہونا
اور بچے کو ماں بھیجے نا جب دادے کو ڈھونڈ کے لے کے بچہ کہتا جی میں کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ پھر دادی بتاتی ہے فلاں ڈیرے پہ ہوگا، فلاں ٹیوبل پہ ہوگا، فلاں بیٹھ کر میں بیٹھا تاش کھیل رہا ہوگا۔ یہ دنیا کے دادے ہیں جو وہاں سے اور وہاں سے ملتے ہیں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ پوتا جس کا دادا امام بارگاہ سے ملے، کتنا خوش قسمت ہے وہ نواسا جس کا نانا مسجد سے ملے۔ جناب برکہ نے جب فرمایا نا جناب آمنہ سے کہ میں اطلاع دوں اس کے دادے کو، جناب آمنہ نے جناب برکہ سے پوچھا کہ کہاں ڈھونڈو گی اس کے دادے کو؟ تاریخ کی پیشانی پہ لکھا جانا چاہیے اس کنیز کا جواب۔ جب جناب آمنہ نے فرمایا کہاں ڈھونڈو گی؟ فرمایا کعبے کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ کعبے میں ہی ہوں گے اور انہوں نے کہاں جانا ہے؟ لودھی میں مختصر کروں برکہ، لوگ کہتے ہیں شیعہ محترم خواتین کا احترام نہیں کرتے۔ خدا کی قسم یہ نبی کی رشتہ دار نہیں، خونی رشتہ نہیں، نہ نبی کی بیوی نہ نبی کی رشتہ دار۔ پتہ نہیں یہودی تھی عیسائی تھی کچھ بھی تھی مجھے نہیں پتا، تاریخ میں نہیں لکھا، لیکن اگر اس کی جوتی مل جائے میں اپنی بیٹی کے سر کا تاج بناؤں۔ کہتے ہیں شیعہ محترم خواتین کا احترام نہیں کرتے۔ لعنت کرتا ہوں میں اس بندے پر جو کسی محترم خاتون کا احترام نہ کرے، اور اس بندے پر بھی لعنت کرتا ہوں جو غیر محترم کو محترم بنا کے پیش کرے۔ ہم محترم کا احترام کرتے ہیں۔ آگے جناب برکہ چلتی کعبے کے پاس، کوئی اور عورت ہو گیا کہ کہتی پوتا ہوا ہے، برکہ کے سلام جو بتانے کا جو انداز ہے اس کو ہمارے کروڑوں سلام ہے۔ برکہ آئی، جناب عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے، قریب آگے کھڑی ہو کے کہنے لگی سردار مکہ خوشبو آئی ہے۔ سلام ہے اس بندے کو جو میری بات تک پہنچے، سردار مکہ خوشبو آئی ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا جیسی خوشبو آئی ہے آج، اس سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں آئی۔ لوگ میں اس سے بھی زیادہ مختصر کروں، چلے دروازے پہ آئے، جو میں نے پیغام دینا ہے تو جناب صفت محمد کیا ہے۔ دروازے پہ آ کے جناب عبد المطلب نے دستک دی، فرمایا بیٹی اندر آ جاؤ۔ ساری تقریر پہ توجہ آپ نے بہت کی ہے لیکن اس جملے پہ بہت توجہ کرنا، بیٹی اندر آ جاؤں۔ بی بی نے فرمایا بابا ویسے آ جائیں جیسے پہلے آیا کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا میں اس کے آنے سے پہلے جتنی پاک تھی اس کے بعد بھی اتنی ہی پاک۔ نبی کا دادا اندر آیا، میں جلدی کروں، نبی کا دادا اندر آیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، فرمایا بیٹا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا بابا آپ نے پوچھا اندر آ جاؤں، میں نے کہا ویسے آ جائیے جیسے پہلے آیا کرتے تھے، کیونکہ میں اس کے آنے سے پہلے جتنی پاک تھی اس کے آنے کے بعد بھی اتنی ہی پاک ہوں۔ نبی کے دادے نے رخسار چون کے فرمایا انی اسمیتک محمد، میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا۔ اچھے گھر کا نوکر ہو، اچھے خون والا ہو، وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ برکہ پاس کھڑی تھی، انہوں نے کہا جناب آج سے پہلے میں نے نام محمد کبھی نہیں سنا، فرمایا اس جیسا آیا بھی تو پہلے کبھی نہیں ہے۔ برکہ نے کہا نہیں آپ نے نام محمد رکھا کیوں ہے؟ فرمایا تو نے میری اور میری بیٹی کی گفتگو نہیں سنی؟ جناب سنی ہے۔ فرمایا میری بیٹی نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا؟ برکہ کہنے لگی جناب آپ نے کہا میں اندر آ جاؤں، اور آپ کی بہو نے فرمایا ویسے آ جائیے جیسے پہلے آیا کرتے تھے، کیونکہ میں اس کے آنے سے پہلے جتنی پاک تھی اس کے آنے کے بعد بھی اتنی ہی پاک ہوں۔ نبی کے دادے نے فرمایا جس کے آنے پر ماں بھی پاک رہے بیٹا بھی پاک رہے اسی کو تو محمد کہا جاتا۔ ماں بھی پاک ہو بیٹا بھی پاک ہو اسی کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک محمد 17 ربیع الاول کو بھیجا، ایک محمد 13 رجب کو بھیجا، پھر ایک محمد 4 شعبان کو بھیجا، ایک محمد 15 شعبان کو بھیجا۔ دکھ اس بات کا ہے مسلمانوں نے پہلے محمد کے ہاتھ چومے ہیں اور 3 شعبان میں آنے والے محمد کو پتھروں سے اور تیروں سے مارا، پتھروں اور تیروں سے مارا۔ ایک جملہ روک کے سن لینا تاکہ میں مصائب سمجھا سکوں۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جہاں گھوڑے سے گرے ہیں وہاں شہید نہیں ہوئے، جہاں شہید ہوئے ہیں وہاں دفن نہیں ہوئے۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جہاں مولا گھوڑے سے گرے وہاں سے قتل گاہ کا فاصلہ کچھ 2 4 10 15 فٹ ہوگا۔ حسین بادشاہ کا ذاکر بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں، مولا کا زوار بھی ہوں، دودھ اٹھا کے دعا دے رہا ہوں اللہ آپ کو کربلا لے چاہتا، اللہ سب کو کربلا لے چاہتا۔ جا کے دیکھنا جہاں زہرا کا بیٹا گھوڑے سے گرا وہاں سے قتل گاہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔
1.5 किलोमीटर का फासला। सुना है ना ज़ाकिरीन से कातिल कैसे ले गया, जुल्फों में उसने हाथ डाला हुआ था। कभी शबीर चलने का इरादा करते थे, गिर पड़ते थे, कभी वो जुल्फों से पकड़ के खींच के ले जाता था। यूं सैयदा का बेटा गया। जिन्होंने मातम करना, जो हल्के के मातमी हो, वो मेरी तरफ देखना, मैं एक जुमला समझा लूँ, ताकि घर जाकर अगर मैं ये जुमला समझा गया तो इंशाअल्लाह अगर ये समझ में आ गया, जब घर जाके बैठोगे याद आएगा तो रो पड़ोगे। मौजूदा मंजर जो है ना करबला का, अल्लाह आपको ले जाए, जाके देख लेना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का एक दरवाज़ा है जिसे बाब सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। ये सर की तरफ खुलता है और इस तरफ सादात की खैमागाह है। बाब सिदरतुल मुंतहा के सामने जो बाजार है ये सीधा नहर फुरात पर जा रहा है। नहर फुरात पर जब आप पहुँचेंगे, सामने एक मस्जिद है जिसे मकाम साहिबुज़्ज़मान कहते हैं। इसी में वो जगह है जिसे मकाम साहिबुज़्ज़मान कहते हैं, और ये वही जगह है जहाँ इमाम हुसैन ज़ीने सुल्तानात से गिरे थे। मैं मातमियों से कह रहा हूँ, मेरी तरफ देख रहा हूँ जिन्होंने हल्के में मातम करना है। यूं बाजार जा रहा है, इस तरफ हर में हुसैन है, सामने हर में अब्बास है, इस तरफ नहर फुरात है, और फुरात पे जब पहुंचेंगे तो सामने मकाम साहिबुज़्ज़मान है, इस तरफ खैमे। खैमों का फासला वहाँ से जहाँ से ये कातिल लेके गुजरा है तकरीबन आधा किलोमीटर का है। यानी मंजर ये है कि वहाँ बहनें खड़ी देख रही हैं, वहाँ गरीब घोड़े से गिरा है, यहाँ से कातिल जुल्फों में हाथ डाल के लेके गरीब की बहनें देखती रही। ज़्यादा तवील मैंने बात को करना नहीं है, मुझे 2 या 4 जुमले मसाइब के पढ़ने हैं और शबीह ज़ुल्जना आ जाए। चश्मे फलक ने अली जैसा बहादुर देखा है, लेकिन अली ने जंग तब लड़ी है जब अली ने खाना खाया हुआ था। अली तब लड़ा है जब अली ने पानी पिया हुआ था। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो जल्दी मातम हो जाएगा। अली ने किसी जंग के मैदान में बेटे के सीने से पर्ची नहीं खींची। जो रो पड़े हो आपको सलाम है, जो अभी तक नहीं रो सके उनके लिए जुमला कहूँ। अली ने किसी मैदान जंग से कड़ियल जवान भाई के कटे हुए बाजू नहीं उठाए। जिन्होंने हाय कर ली है, बाकी भी हमारे साथ मिल रहे हैं। अली ने किसी मैदान जंग में 6 माह के बेटे की गर्दन से तीर नहीं खींचा। जो सैयद बैठे हैं या सैयदजादियां बैठी हैं, मुझे माफ करना, अली ने किसी मैदान जंग में बैठकर बहनों के बैन नहीं सुने। किसी मैदान जंग में अली की बेटी ने अली के कातिल की मिन्नतें नहीं। अकेला रह गया हुसैन। 4 घंटों में 73 लाशें, थका हुआ है, जख्मी है, बूढ़ा भी है, बेटे मारे गए हैं। अल्लाह करे जवान बेटा बूढ़े बाप का कभी न मरे। बाप मरने से पहले मर जाता है अगर जवान बेटा मर जाए तो। अब भाइयों की मौत का मारा हुसैन, बेटों की मौत का मारा हुसैन, मेहमानों की मौत का मारा हुसैन। और सबसे ज़्यादा दुख पता क्या होता है? बेगाना जुल्म करे तो दुख नहीं होता, अपना जुल्म करे तो दुख ज़्यादा होता है। अल्लाह जाने हुसैन का दिल कितना दुखा हुआ होगा ये देख के कि कलमा भी मेरे नाने का पढ़ते और पानी भी मेरी बहनों का बंद किया। शिमर करीब आया, हुसैन लड़ तू नहीं सकता, जख्मी तू बड़ा है, प्यासा तू है, पानी हमने तुझे देना नहीं। हुसैन अब बैत का, मेरे आका के चेहरे पर जलाल उतरा और मैं तू समझता है मैं फौजों का मोहताज हूँ, जा अपनी फौज संभाल। अकबर और अब्बास की मौत का मारा हुआ हमला करने लगा है। हम जो शिया है ना, हमें करोड़ों बार जान मिले, हम मुर्तजज़ के कदमों पे निसार कर दें। इंसान मार रहे थे, जानवर बचा रहा था। इंसान मारने वाले थे और जानवर बचाने वाला था। कदर शनासी देखना ज़ुल्ज़ना की मुर्तजज़ की। मौला करीब आए, यूं लजाम में हाथ डाला, जिसने रोना है, जिसने मातम करना है, यूं लजाम में हाथ डाला। फरमाया मुझे एहसास है तू थका हुआ है, मुझे एहसास है तू जख्मी है, मुझे एहसास है तू प्यासा है, मुझे एहसास है तू जख्मी है, पर चैलेंज मैंने कर लिया, मेरा साथ देगा। इज्जत जनाब सैयदा की कसम, घोड़ा अपनी जुबान में कहते अगर मैंने तेरा साथ नहीं देना, तेरी माँ ज़हरा की चादर पे जौ क्यों खाता रहा था। मैंने तेरी अम्मा ज़हरा की चादर पे जौ खिलाए हैं, मुझे तेरे नाने मोहम्मद ने चारा खिलाया है, मुझे तेरे बाबे अली ने पानी पिलाया है, मेरी खिदमत हज़रत अब्बास।
مولا میری زین پہ بیٹھ کے لجام اٹھانا تیرا کام ہے، تیری تلوار کی نوک کے ساتھ قدم ملانا یہ میرا کام ہے۔ میں چاہتا ہوں جب ذوالجناح آئے تو ذوالجناح کی تاریخ کا پتہ ہو، ذوالجناح کی قربانی کیا ہے۔ اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ، یہ جس سجدہ گاہ پہ سجدہ کرتے اس میں ذوالجناح کا خون شامل ہے۔ فرمایا میرا ساتھ دے گا؟ مولا تیری تلوار کی نوک کے ساتھ اپنے قدم ملا۔ میں نے سنی کتب سے پڑھا ہے میرا مولا جب زین پہ بیٹھا اسے فرمایا چل، یہ نہ چلا۔ اس نے پہلے اپنا منہ اپنے دائیں ٹانگ پہ مارا، پھر بائیں ٹانگ پہ مارا۔ شبیر نے چھپ کے دیکھا 4 سال کی بیٹی شموں سے لپٹ کے کھڑی ہوئی تھی، رو کے کہہ رہی تھی مرتضی میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا غازی گیا واپس نہیں آیا، میرا قاسم گیا واپس نہیں آیا، میرا اصغر گیا واپس نہیں آیا۔ مرتضی میں حسین کی بیٹی منت کرتی ہوں میرے بابا کو میدان نہ لے جانا، بابا جائے گا آئے گا۔ حسین زین سے اترے، اپنی آبا اتار کے بیٹی کے سر پہ رکھی، فرمایا میرا امتحان ختم، تیرا شروع، میری مقتل گاہ ختم، تیری مقتل گاہ شروع۔ بیٹا جا پھوپھیوں کے پاس چلے گا، بیٹا پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا، تو کہتی تھی یہاں سونا ہے یہاں نہیں سونا، آج کے بعد جہاں جگہ مل جائے وہیں سو جائے، پھوپھیوں سے یہ نہ کہنا یہاں سونا ہے یہاں نہیں سونا۔ تڑپ کے بی بی کہتی ہے بابا میں شام سے واپس زندہ نہیں آؤں گی، پر بابا جب تیری بہنیں آئے نا ان سے پوچھنا یزید کی بیٹی تکیے پہ سوئے ہوگی، تیری بیٹی ریت پہ سوئے گی، تیری بیٹی پتھروں کا تکیہ۔ بابا میں نے نہیں آنا باپ سے، وہاں اپنی بہنوں سے پوچھنا مجھ پہ کیا بیتے۔ آئے حسین میرا دل ڈر رہا ہے میں اس سے آگے کیا کروں۔ شہادت آپ نے سنی ہے، میں نے آیت اللہ جمال الدین گلپائرانی ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ان سے ایک روایت سنی تھی، میں آپ کو وہ سنا کے ذوالجناح منگوا لے تو میں دل کا مریض ہوں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں طویل مسائل پڑھ سکوں۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، آیت اللہ جمال الدین گلپائرانی فرماتے ہیں پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں شمر نے سکینہ کو تماچے مارے، آیت اللہ فرماتے جھوٹ ہے، صرف شمر نے نہیں مارا، کربلا سے لے کے شام تک جس کا دل چاہا اسی نے سکینہ۔ ہاں جملے سنتے ہیں نا، 2 یا 3 جملے ہیں ان کے، فرمایا پہلی بات شمر نے نہیں مارا، کربلا سے لے کے شام تک جس کا دل چاہا اسی نے مارا۔ دوسرا جملہ وہ فرماتے جو مارتے تھے وہ جوان تھے، جسے مارتے تھے وہ 4 سال کی بچی تھی۔ تیسرا جملہ وہ فرماتے جو مارتے تھے انہوں نے پانی پیا ہوا تھا، جسے مارتے تھے وہ 3 دن کی پیاسی تھی۔ چوتھا جملہ وہ فرماتے جو مارتے تھے ان کے ہاتھ بڑے تھے، جسے مارتے تھے اس کے رخسار چھوٹے تھے۔ فرماتے رخسار پہ بعد میں لگتا تھا، کانوں پہ پہلے لگتا تھا، زمین پہ گر کے کہتی تھی چچا غازی سکینہ رو لگی، سکینہ اجڑ گئی ہے، وہ سکینہ کے مسلمان مار رہے۔ چل پڑی بی بی، مولا نے فرمایا نا کوئی ہے میری مدد کرنے والا تو میری مدد کر۔ بی بی پھوپھیوں سے اجازت لے کے چل پڑی، تھوڑا آگے تک بی بی فضا ساتھ گئی، وہاں سے فرمایا چلی جا بابا مل جائے گا۔ تھوڑا بی بی چلی، ایک گھوڑا سوار پاس سے گزرنے لگا، دیکھ کے فرمایا یا شیخ حال رائت ابھی، اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے، جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا۔ بی بی سے جب اس نے کہا نا، بی بی نے فرمایا نا تو نے میرا بابا دیکھا ہے، اس نے کہا من انتی، تو کون ہے؟ فرمایا اسمی سکینہ انا بنت الحسین، میرا نام سکینہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کتے کا بچہ چھلانگ لگا کے گھوڑے سے اترا، اس نے ایسا سلوک کیا سورہ یاسین زمین پر گری، اٹھ کے بابا کو نہیں بلایا، منہ کیا فرات کی طرف، فرمایا چچا غازی اب تو میری مدد کو آ جا، دیکھ لوگ مجھے تماچے مار رہے۔ آیت اللہ گلپائرانی فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے پڑھتے اس نے تماچا مارا تو بی بی زمین سے گری اور پھر اٹھ پڑی۔ گلپائرانی فرماتے ہیں نا یہ جھوٹ ہے کہ زمین پر گری اور پھر اٹھی، اس کے بعد مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا۔ جملہ یہ ہے، میں پھر اشارہ کروں گا پھر ذوالجناح لے آنا۔ گلپائرانی فرماتے ہیں جب وہ تماچا مارتے تھے بی بی زمین پہ نہیں گرتی تھی، ماتمی میری طرف دیکھنا آخری جملہ ہے، زمین پہ نہیں گرتی تھی۔ پوچھا گیا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ فرماتے جب وہ تماچا مارتے تھے فرافعت بِأَشْبَارِهَا، پہلے کئی بالشت زمین سے اچھلتی تھی، ثم سقطت بِجَبِينِهَا، پھر پیشانی کے بال زمین پر گر پڑتی تھی۔ روک کہتی تھی چچا غازی اب تو آ جا، میرا